میرا نام عمران حسن ہے. میری سوچ ہماری پچھلی ویڈیو جو ہے وہ اے آئی ریولیوشن کے بارے میں تھی. ہم نے شروع جو ہے وہ اس کتاب ورلڈ فلیٹ سے کیا تھا, 2005 سے شروع کیا تھا, اور اس ہائپوتھیسس سے سٹارٹ کیا تھا کہ 2005 میں ہم یہ دیکھ رہے تھے دنیا میں لوگ جو انٹلیکچوئلز ہیں وہ یہ بات کر رہے تھے کہ دنیا میں کس قسم کا ریولیوشن آ رہا ہے انٹرنیٹ سے. 2024 میں ہم اے آئی کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ہم پاکستان میں بھی بہت زیادہ اے آئی کے بارے میں بات کر رہے ہیں, مگر ہم اس اے آئی کی امپلیکیشن کو کیا سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں. اس سے پاکستان جیسے ملکوں میں تر اکنامک چینج کیا آئے گا, ایجوکیشنل چینج کیا آئے گا, پاکستان کے معاشرے پہ, پاکستان کی معاشرت پہ کیا افیکٹ ہوگا, اس کے بارے میں شاید ہم بات کو سمجھ ہی نہیں رہے. ہمارے جو لیڈران ہیں, ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں, ہمارے جو ایجوکیشنل لیڈرز ہیں, وہ آج بھی پاکستان کی یوتھ کو فری لانسنگ کے بارے میں بہت زیادہ سہانی خواب دکھا رہے ہیں. مگر جب میں نے اس چینل پہ اے آئی پہ ایکچولی ریسرچ شروع کی, ان لوگوں کی باتیں سن کے ریسرچ شروع کی جو اس اے آئی کے ریولوشن کو دنیا میں لے کر آ رہے ہیں. یعنی چائنا کے اندر سے کائی فو لی, اس کے علاوہ جو گوگل کے سی ای او ہیں سندر پچائی, اس کے بعد مائکروسافٹ کے جو سی ای او ہیں بریڈ اسمتھ, جب میں نے ان کی باتوں کو سنا, اس ٹیکنالوجی کے بارے میں پڑھا جو ٹیکنالوجی یہ کمپنیاں ڈیولپ کر رہی ہیں, اور ان ٹیکنالوجیز کی ڈیولپمنٹ کے بعد اور ان ٹیکنالوجیز کی دنیا میں آنے کے بعد وہ دنیا کی اکانومی کو کیسے دیکھتی ہے. تو ایک چیز جو میرے ذہن کے اندر اٹک کے رہ گئی وہ یہ تھی کہ کائی فو لی جو چائنا میں بیٹھے ہیں اور سندر پچائی جو گوگل کی سی ای او ہیں امریکہ میں بیٹھے ہیں, ان کا متفقہ یہ خیال تھا کہ دنیا کے 40% جابس جو ہیں وہ دنیا سے ختم ہو جائیں گے اگلے 10 سال میں. اور جب وہ 10 سال کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ میں, چائنا میں جو ترقی یافتہ ملک ہے, یورپ کے ملک, وہاں پہ تو یہ 10 سال بھی یہ ریولیوشن آنے والا ہے. اور پاکستان جیسے ملک شاید 10 کے بجائے 15 سال میں اس چیز کو دیکھیں گے کہ دنیا کے اندر جو اکانومیز ہے, دنیا کے اندر جو جاب مارکیٹ ہے, وہ یکسر تبدیل ہو جائے. یعنی شیف کے جاب, یعنی جو باورچی کے جاب ہے, شیف کی جاب ہے, ویٹرز کے جاب ہیں, ڈرائیورز کے جاب ہے, آرکیٹیکٹس کے جابز ہیں, اس کے علاوہ میتھمیٹیشنس کے جاب ہیں, اس کے علاوہ رائٹرز کے جاب, اور آخر میں جو سندر پچائی کا خیال ہے کہ ایون سافٹ ویئر انجینئرز جو ہے, جو سافٹ ویئر لکھتے ہیں, وہ جاب بھی آبسلیٹ ہو جائیں گے. اے آئی جو ہے وہ اپنا سافٹ ویئر خود لکھ سکے گا. اس کے علاوہ جو فری لانسنگ جابس ہے, اس کے علاوہ جو آؤٹ سورسنگ کے اندر اکاؤنٹنٹس کے جاب ہیں, تو پاکستان, انڈیا میں بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ امریکہ, یورپ میں لوگوں کی ٹیکسز بھر رہے ہیں, اس قسم کے جابس دنیا سے ختم ہو جائیں گے. اس کے علاوہ جو لوگ میڈیکل اسٹوڈنٹس جو ہیں, جو میڈیکل ڈاکٹرز جو ہیں, جو دنیا میں مختلف ڈاکٹرز کے جو یورپ اور ویسٹ کے اندر ہیں, ان کے ڈیٹا کو کمپائل کرتے ہیں, ان کی جو رپورٹس ہوتی ہے ان کو اسٹڈی کر کے اس کے اوپر جو ہے وہ انالیسس کر کے دیتے ہیں. اس قسم کے تمام جاب جو ہیں وہ دنیا سے ختم ہو جائیں گے. یہاں تک کہ جو لوگ ورچوئل اسسٹنٹ کا کام کر رہے ہیں پاکستان میں بیٹھے ہوئے, انڈیا میں بیٹھے ہوئے, یہ جاب بھی امیڈیٹلی جو ہے یہ اے آئی اپنے سر پہ لے لے گا. یہ کام جو ہے وہ اب اے آئی کرنا شروع کر دے گا. اس کی جو امپلیکیشنز ہیں وہ پروفاؤنڈ ہے. اس کی امپلیکیشن یہ ہے کہ آج ہمارے یہاں ہمارا اگر گورنر سندھ یہ کوشش کرتے ہیں کہ 2 یا 3 ہزار بچوں کو فری لانسنگ کا کام سکھائیں, یا اس کے علاوہ عمر سیف جو ہمارے جو آئی ٹی کے ہیڈ تھے پچھلے دنوں, اور پاکستان میں ان کے نام کا بہت چرچا ہے, وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ 1 لاکھ یا 2 لاکھ یا 10 لاکھ بچوں کو آؤٹ سورسنگ کا کام سکھائیں گے, جس سے پاکستان کو بہت زیادہ ریونیو آئے گا. تو ان کو شاید اس بات کا پتہ نہیں ہے. عمر سیف سے تو مجھے اس لیے حیرت ہے کہ وہ امریکہ سے MIT کے گریجویٹ ہیں, ان کو ضرور اس بات کی اور ان امپلیکیشنز کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو لیڈر ہے ٹیک کے, اے آئی کے دنیا میں, وہ فری لانسنگ کو دنیا سے ختم ہوتا ہوا دیکھتے ہیں. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کنٹینٹ رائٹنگ, کریٹیو رائٹنگ اور اس قسم کے جتنے جابس جو آپ پہلے آؤٹ سورس کر کے کسی دوسرے ملک میں دے دیتے تھے, وہ جابس جو ہیں وہ اب آپ کے کمپیوٹر کے اندر جو ہے وہ یا گوگل کا اے آئی سپلائی کرے گا, یا اس کے علاوہ فیس بک کے اے آئی سے ہوگی, یا اس کے علاوہ مائکروسافٹ یا چائنا کے اندر جو ان کی انڈیجنس ٹیکنالوجی ڈیولپ ہو رہی ہے, کہ تمام کام جو ہیں وہ اب ان کمپنیز کے اے آئی کیا کریں گے. ہم اس ریولوشن کے اندر آبسلیٹ ہوتے جا رہے ہیں. جس طرح میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ تب یہ ورلڈ فلیٹ آئی تھی تو ہم ایک نیا فیوچر دیکھ رہے تھے. یہ کتاب 20 سال میں اس کتاب کی تمام باتیں جو اس وقت پکا سچ تھی, بالکل فیکٹس پہ مبنی تھی,
وہ آج ہم ان کو پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ چیزیں دنیا سے ختم ہو گئی ہیں. اس کتاب کے اندر جو ریولیوشن کی بات کی گئی تھی وہ ریولیوشن آیا اور اس کے بعد وہ ریولیوشن جو ہے ہسٹری میں ہو کے رہ گیا. اسی طرح پاکستان کے اندر ہم دا ورلڈ از فلیٹ پہ عمل کر رہے ہیں, مگر اے آئی کے اوپر جو کام ہو رہا ہے دنیا میں, اے آئی کا جو ریولیوشن اس دنیا میں آ رہا ہے اس کے بارے میں ہم ذرا بھی نہیں سوچ رہے. یعنی ہماری سوچ جو ہے وہ آج بھی 2005 میں لکھی گئی اس کتاب کے اوپر کے ہائپوتھیسس کو بیس کر کے ہم اپنی فیوچر کی اکنامک اسٹریٹجی بھی بنا رہے ہیں, ہم اپنے فیوچر کی اس کے علاوہ ایجوکیشن اسٹریٹجی بھی بنا رہے ہیں. اور یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہمارے یہاں وہ لیڈر ویژن کے ساتھ آئے جو ایجوکیشن کے سیکٹر کو اور اکنامکس کے سیکٹر کو ہیڈ کرے, تاکہ وہ یہ سمجھیں اور لوگ بیٹھ کے اس بات پہ غور کریں کہ جب اے آئی کا ریولوشن 2035 میں 2035 میں جب یہ انٹرنچڈ ہو جائے گا اے آئی کا ریولوشن, تو پاکستانی لوگ کہاں کھڑے ہوں؟ کیا ہم اس ریولوشن کے اندر پھر جو ہے وہ اگیرین اکانومی کی طرف جا رہے ہیں, یعنی سب کھیتی باڑی کریں گے؟ کیونکہ جو کام ہم آج سیکھ رہے ہیں, جو ہماری کالج یونیورسٹیاں شہروں میں چھوٹے چھوٹے شہروں میں ہزاروں کی تعداد میں یہ کالجز کھلے ہوئے ہیں, جو لوگوں کو وہ سکلز سکھا رہے ہیں جو سکلز بھی ختم ہونے والی ہیں, جن سکلز کے اندر آپ کو کام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو کیا ہمیں ریولوشنری طور پہ ایک سوچ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے اس ملک کے اندر؟ دیکھیے, میں تو ڈومز ڈے پروفیسی نہیں کر رہا اس چینل کے اوپر. ہمارے چینل کا مقصد جو ہے وہ ڈیٹا کے اوپر بات کرنا ہے. ہمارا چینل کا مقصد جو ہے وہ ریسرچ اور انالیسس کے حساب سے بات کرنا ہے. میں آپ کو وہ ڈیٹا اور اس انالیسس کے بارے میں بتا رہا ہوں جو ہم نے اپنی ریسرچ سے, ان لوگوں کو پڑھنے سے, ان کے جو آج کی 2024 کی دنیا میں اے آئی کے اوپر بات ہو رہی ہے, ریولوشن کو کیسے پریڈکٹ کیا جا رہا ہے, اس کا انالیسس کرنے سے ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں جو اس ویڈیو میں ہم بیان کر رہے ہیں کہ اے آئی کے ریولوشن کو پاکستان میں اسپیشلی جو ہے وہ نہ سمجھا جا رہا ہے, نہ اس پہ عمل کیا جا رہا ہے, نہ ہم اپنی یوتھ کو تیار کر رہے ہیں. یعنی ہم اے آئی کا چیٹ جی پی ٹی کا استعمال جو ہے وہ رپورٹوں کو لکھنے کے لیے, کانٹینٹ رائٹنگ کے لیے اور اس قسم کے فضول کاموں کے لیے استعمال کر رہے ہیں, اور خود ہم اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں کہ ہم چھوٹے موٹے سافٹ ویئر لکھا کریں گے. یہ جو ویب سائٹ بتاتے ہیں یہ بھی کام آبسلیٹ ہونے والے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ لوگ اپنے لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے, اپنے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے چند انسٹرکشن دے کے کمپیوٹر کو, اور وہ خود ہی سافٹ ویئر لکھ کے اے آئی جنریٹڈ جو ہے وہ ویب سائٹ بنا دیا کرے گا. اور آپ کا میرا خیال ہے کہ اس کو ٹائم لگے گا, یہ اگلے 4 سے 5 سال میں یہ کام جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے. میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جو ڈیولپڈ ٹیکنالوجی ہے اے آئی کی, گوگل کے پاس, چائنا کے پاس اور اس کے علاوہ مائکروسافٹ کے پاس, اس کا صرف 5% حصہ جو ہے وہ انہوں نے اس وقت ریلیز کیا ہے. یہ انٹرویوز جو ہے یہ قائل فونڈی کے اور سندر پچائی کے اور اس کے علاوہ بریڈ سمتھ کے, یہ انٹرویو انٹرنیٹ پہ, فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ موجود ہیں, جہاں پہ وہ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ جو ٹیکنالوجی ہم نے ڈیولپ کر لی ہے وہ اس سے بہت زیادہ ایڈوانسڈ ہے. جو کیپیسٹی آج آپ اپنی اے آئی میں دیکھتے ہیں, تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر آج جو ٹیکنالوجی اے آئی کی ہم یوز کرتے ہیں اس کو یوز کرنے سے ہم حیران ہیں, تو جو آلریڈی ڈیولپ ٹیکنالوجی اور اگلے 5 سال میں اے آئی فاسٹر کمپیوٹر چپس کے ساتھ, بیٹر پروگرامنگ کے ساتھ جو ٹیکنالوجی ہم دیکھنے جا رہے ہیں, اس سے کتنی بڑی تبدیلی آ جائے گی دنیا کے اندر. ان باتوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. جو لوگ اس ویڈیو کو سنیں وہ ضرور اس چیز کو پڑھیں, اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس فیوچر کے اندر کیا ہمارا حصہ ہے کہ نہیں ہے. کیا ہم اس فیوچر کے اندر صرف جو ہے وہ گندم اور آٹا اور چاول بنانے والے لوگ رہ جائیں گے, یا ہم اپنی یوتھ کو اس فیوچر کے اندر چاہے چھوٹا سا حصہ دیں, ہم ان کو اس طرح ٹرین کریں کہ وہ فیوچر کی ٹیکنالوجی کے اندر اس کا پارٹ ہیں, اس کی سائڈ پہ, دریا کی سائڈ پہ کھڑے ہو کے, اے آئی کی سمندر کی سائڈ پہ کھڑے ہو کے صرف افسوس نہ کرتے رہ جائیں. یہ کام جو ہے وہ ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا, یہ کام ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ کا, اور یہ کام ان لوگوں کا بھی ہے جو اس چیز کو آج سمجھ رہے ہیں کہ دنیا کیسے تبدیل ہو رہی ہے. مجھے امید ہے کہ میری اس ویڈیو کو جو سنے گا, جو ٹیکنیکلی ایڈوانسڈ ہے, ٹیکنیکلی کوالیفائڈ ہے, وہ اس بات کو آگے پہنچائے گا کہ ہمیں آج اپنی سوچ کو اور اپنے سسٹم کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ.